اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جو کفر پر رہے برابر ہے ان پر کہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں سواء علیہم کی ترکیب بیان کی ہے کہ الذین کفروا ان کا اسم سواء علیہم انذرتہم، یہ اس کی خبر ہے، اور لا یؤمنون یہ جملہ تفسیریہ ہے۔ دوسرے یہ کہ لا یؤمنون یہی ان کی خبر ہے، اور سواء علیہم والا جملہ معترضہ ہے۔ اب سواء علیہم خبر ہو تو اس نے دو ترکیب بیان کی ہے کہ سواء بمعنی مستوین ہے، کہ اصل میں سواء استوا کا نام ہے، یہ اسم مصدر ہے، اور پھر استوا جو مصدر ہے وہ مستوین کے معنی میں، انذرتم ولم تنذرہم اس کا فاعل ہے، یعنی مستوین علیہم انذار کا وعدمہ، تو یہ مستوین اس مفاعل کے معنی سواء جو مستوین کے معنی میں ہو گیا، اور مواد جو اس کا فاعل ہو گیا، تو اب مستوین اپنے فاعل سے مل کر کے ان کی خبر ہو گیا۔ دوسری ترکیب یہ کہ سواء علیہم خبر مقدم انذرتم ولم تنذرہم یہ مدعا مؤخر، تو اب دو امر ہو گئے، تو اصل اس کی ہوگی سیان علیہم انذار کا وعدمہ، تمہارا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں ان پر برابر ہے۔ تو اب یہ خبر مقدم مدعا مؤخر مل کر کے جملہ پھر ان کی خبر، یہ دو ترکیب بیان کی ہے۔ اس کے بعد اس پر اعتراض ہے، تو پہلے کہا خبر ان، یہ ان کی خبر ہے سواء، اور سواء اسم ہے استوا کے معنی میں، استوا کو برابر ہونا اس کا مصدر ہے، یہ اس میں مصدر وہ مصدر ہے، اس کا اسم مصدر ہے سواء، نعت بھی کما نعت بالمصادر، اس سے صفت لائی گئی جیسے کہ مصادر سے صفت لائی جاتی ہے۔ صفت سے کوئی ضروری نہیں کہ صفت نحوی ہی ہو، کہیں تو صفت نحوی ہوگا، جیسے کہ یہ آیت تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تو سواء بمعنی مستویۃ، تو یہاں صفت نحوی بھی بن جائے گا کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، تو اس کے معنی میں ہے یہ، اور مرفوع ہے اس وجہ سے کہ یہ ان کی خبر ہے، اور اس کا مابعد انذرتم ام لم تنذر یہ اس سواء بمعنی مستوین کی وجہ سے مرفوع ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے، اس کا مابعد مرتفع ہے، اسی سے مرفوع ہے، اسی سے فاعل ہونے کی وجہ سے، گویا فرمایا گیا ان الذین کفروا مستوین علیہم انذارک وعدمہ۔ ایک دوسری یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی خبر ہو، سواء اپنے ماں باپ کی خبر ہے بمعنی انذارک وعدمہ سیان علیہم، تو انذرتم ولم تنذر بمعنی انذارک وعدمہ یہ مدعا یعنی مدعا مؤخر، اور سواء بمعنی سیان برابر ہیں، دو امر یہ خبر مقدم، تو اب یہ مدعا خبر مل کر کے جملہ پھر ان کی خبر، یا اس طرح سے کہ وہ سواء جو ہے اپنے ماں باپ کی خبر ہے بمعنی انذارک وعدمہ سیان علیہم۔ اب اس میں اعتراض ہوتا ہے کہ انذرت ام لم تنذر یہ تو فعل ہے، اب چاہے اس کو فاعل بنائیں تب بھی مسند الیہ ہوگا، مبتدا بنائیں تو بھی مسند الیہ ہوگا، اور مسند الیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، فعل مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، اسی کو مخبر عنہ ہو یا محکوم علیہ کہتے ہیں، تو مخبر عنہ ہو محکوم علیہ یا مسند الیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، اور یہاں انذرتم لم تنذر تو فعل ہے، یہ فاعل یا مبتدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ فعل جو اپنے تمام معنی موضوع لہو پر واقع ہو تو اس وقت وہ مسند الیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام معنی موضوع لہو کیا ہے کہ جیسے نصر ہے، تو نصر میں ایک تو نصر مصدر کا معنی ہے، دوسرے کسی فاعل کی طرف نسبت ہے، تیسرے کسی زمان کے ساتھ اس کا اقتران ہوگا، تو یہ بھی یہ تینوں چیزیں پائی جائیں، معنی مصدری ہو، فاعل کی طرف نسبت ہو، زمانہ ہو، تو یہی اس کا معنی مطابقی ہوگا۔ تو فعل جو اپنے معنی مطابقی پر ہو تو اس وقت وہ مسند الیہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن فعل کا اگر معنی مطابقی نہ لیا جائے بلکہ فعل سے مراد اللفظ ہو
تو مسند علیہ بن سکتا ہے، جسے نصر ثلاثی یعنی یہ لفظ ثلاثی ہے، باصر رباعی یعنی یہ لفظ رباعی ہے، تو یہ مسند علیہ مدعا ہو گیا. یا یہ ایک مطلق مصدر مراد ہو، تو مطلق مصدر مراد یعنی فعل کا کے 3 معنی ہیں، 3 میں سے ایک یعنی معنی تضمنی اس کا مصدر لیا جائے اور تو وہ مسند علیہ ہو سکتا ہے. اس کو کہا ہے کہ فعل کا مخبر عنہ ہونا یعنی محکوم علیہ ہونا، مسند علیہ ہونا، یہ ناجائز ہوتا ہے جب اس سے تمام مواضع لہو مراد ہو، یعنی اس کا پورا معنی مطابقی مراد ہو. لیکن اگر فعل بولا جائے اور اس سے اللفظ مراد ہو یا مطلق حد سے مراد ہو جس کے اوپر ضمناً دلالت ہوتی ہے توسع کے طور پر، تو توسع کے طور پر اگر معنی تضمنی مراد لیا جائے تب وہ اسم ہی کی طرح ہے اضافت میں اور مسند علیہ ہونے میں، یعنی اس کی طرف اضافت بھی ہو سکتی ہے، مسند علیہ بھی بن سکتا ہے. جیسے اضافت کی مثال باری تعالیٰ کے ارشاد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا یوم ينفع الصادقین صدقهم، تو ینفع مضاف الیہ بن رہا ہے بمعنی یوم النفع الصادقین صدقهم، تو اب یہاں معنی تضمنی یعنی مصدر مراد ہے، اس وجہ سے یہ مضاف الیہ بن گیا. اور مسند علیہ ہونے کی مثال یہ تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ، معیدی کے بارے میں سنو یہ بہتر ہے اس سے کہ اسے دیکھو. تو معیدی کوئی شخص تھا جو ظاہراً بشکل تھا لیکن باطنی بہت سی خوبیاں رکھتا تھا، تو اس کے بارے میں نعمان ابن منذر نے یہ قول کہا اور یہ مسئلہ بن گیا. تو ہر ایسے شخص کے لیے یہ بولا جاتا ہے کہ اس کا ظاہر قابل دین نہ ہو باطن ہو اچھا، تو تم معیدی کے بارے میں سنو یہ اس سے بہتر ہے کہ اسے دیکھو. تو تسمع بالمعیدی یعنی سمعک بالمعیدی یہ مبتدا ہے، اور خیر من امتلا ہو یعنی خیر من رویتی یہ خبر ہے. تو فعل یہاں مسند علیہ ہو گیا. تو اسی طریقہ سے انذرتا ام لم تنذر اپنے معنی تضمنی معنی مطابقی پر نہیں ہے، بلکہ اس کا مصدری معنی انذار عدم انذار یہ مقصود ہے. تو اس وجہ سے یہ فاعل اور مسند علیہ یا مبتدا مسند علیہ یہ ہو سکتا ہے. اب یہ سوال ہے کہ جب وہی معنی مراد ہے تو مصدر ہی آتا علیہم انذار کا اور عدم ہو بجائے اس کے فعل کی شکل میں کیوں آیا؟ تو اس کو بتایا کہ چونکہ فعل جو ہے حدوث پر وہ تجدد کو ترائت کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ایہام ہوگا کہ تم ان کو انذار کا احداث کرو یعنی ان کو ڈراؤ، یا فعل مضارع کے معنی میں اگر ہو ماضی تو استمرار تجددی کا بھی معنی حاصل ہو یعنی برابر ڈراتے رہو، تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اس بات کے ایہام کے لیے فعل کی شکل میں ذکر کیا گیا بجائے مصدر کے. اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اور ام، حمزہ اور ام یہ وہاں آتے ہیں کہ یہاں 2 امروں میں سے ایک کی تعین مطلوب ہوتی ہے، 2 معادل ہوں اور ان میں سے ایک کی تعین مطلوب ہو تو کہا جائے گا حمزہ اور ام کے ذریعے. جیسے صلی زید ام صام ہے، تو صلی اور صام صلاۃ اور صیام یہ دونوں معادل ہیں، اور ان میں سے کون سا واقع ہوا اس کی تعین طلب کرنے کے لیے اور ام استعمال ہوتے ہیں. قرأ زید ام کتب، زید نے لکھا یا پڑھا، یا یہ کہ زید کتب ام بکر، زید نے لکھا یا بکر نے، یا زیدن رہتا ام بکرن، جو بھی 2 امر ہوں ان کی تعین مطلوب ہو تو ایک کو حمزہ کے بعد اور ایک کو ام کے بعد رکھا جاتا ہے، اور یہ دونوں معادل ہوتے ہیں. تو حمزہ اور ام کے بعد جو امر مذکور ہوتے ہیں ان میں معادلہ برابری کا معنی پایا جاتا ہے، اور حمزہ سے پھر استفہام کا معنی ہوتا ہے، طلب کا معنی. تو اس کو کہا ہے کہ یہاں پر طلب کے معنی سے خالی کر لیے گئے، اور معادلہ اور برابری کا معنی یہ باقی رہا، جس سے سواؤن میں جو برابری کے معنی ہے اس کی اور تاکید ہوتی ہے. اس کو کہا ہے کہ وہ انما عدل ہونا المصدر الفعل، اور یہاں مصدر سے فعل کی طرف عدول ہوا اس لیے کہ فعل میں تجدد کا ایہام ہے، یعنی یہ کام بار بار ہوتا رہے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. وحسنا دخول الحمزۃ و ام علیہ لتقریر معنی الاستواء و تاکیدی، اور اس پر
حمزہ اور ام کا داخل ہونا اچھا ہوا استوا کے معنی کی تقریر اور تاکید کے لیے، کیونکہ جو معادل کے بعد کے ساتھ یہ آتے ہیں تو معادلہ اور برابری کا معنی ان کے ساتھ پایا جاتا ہے، تو استوا میں جو برابری کا معنی اس کی تقریر اور تاکید ہو جائے گی۔ اب استفہام کا معنی تو اس کو کہا فَإِنَّهُمَا جُرِّدَتَا عَنْ مَعْنَى الِاسْتِفْهَامِ لِمُجَرَّدِ الْاِسْتِوَاءِ، اس لیے کہ یہ دونوں استفہام کے معنی سے محض استوا کے معنی کے لیے خالی کر لیے گئے۔ کما جُرِّدَ حرف النداء عن الطلب لمجرد التخصیص فی قولہم اللہم اغفر لنا ایتھا العصابہ، کہ حرف ندا جو آتا ہے تو اس میں طلب کا معنی ہوتا ہے، جیسے یا ولدو، اس کا مطلب اطلب اقبال کا، میں تمہاری توجہ طلب کرتا ہوں۔ دوسری یہ ہے کہ جب منادہ لوگوں کے درمیان سے ایک کو ندا کی جاتی ہے تو اس کی تخصیص بھی آتی ہے، تو یا ولدو کا مطلب ہے کہ اطلب کا وخصص کا من بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان سے میں ندا میں تم کو خاص کرتا ہوں۔ تو اب اس مثال میں اغفر لنا ایتھا العصابہ، اس میں ندا کا معنی نہیں ہے، تخصیص کا معنی رہ گیا کہ بخش دے ہمیں ہماری جماعت کو، عصابہ کے معنی جماعت، ایتھا مخصصاً حاضر جماعت۔ تو اب یہاں پر اس طریقے سے ایتھا العصابہ میں ندا کا معنی اسے خالی کر لیا گیا، تخصیص کا معنی باقی رہا۔ اسی طریقے سے انذرتم لم تنذر میں استفہام کا معنی خاص سے خالی کر لیا گیا، اور معادلہ کا معنی برابری کے معنی جو ہوتا ہے وہ باقی رہا، اور اس سے سوا ان کی تاکید ہوئی۔ فَإِنَّهُمَا جُرِّدَ، اس لیے کہ یہ استفہام کے معنی سے استوا کے معنی کے لیے خالی کر لیے گئے، جیسے کہ حرف ندا طلب کے معنی سے محض تخصیص کے معنی کے لیے خالی کر لیا گیا۔ ان کے قول اللہم اغفر لنا ایتھا العصابہ، عصابہ معنی جماعت، اے اللہ خاص ہماری جماعت کو بخش دے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب لفظ انذار، اس کا معنی بیان کیا، انذار التخویف، اس کا مطلق معنی ڈرانا، پھر اس سے مراد ہے اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ تو اب یہاں فرمایا گیا کہ انذار آدمی انذار برابر ہے، اور بشارت خوشخبری دینا نہ دینا اس کا ذکر نہیں آیا۔ تو اس کو کہا کہ جب انذار ان کے لیے کارگر نہیں ہوگا تو بشارت بھی ان کے لیے کارگر نہیں ہوگی، اس لیے کہ آدمی جلب منفعت سے زیادہ سلب مضرت پر کی کوشش کرتا ہے۔ تو عقاب سے بچنے کی جب ان کو پرواہ نہیں ہے تو ثواب کے حاصل ہونے کی بھی ان کو پرواہ نہیں ہوگی۔ اس کو کہا ہے کہ وہ انما اختصر علیہ دون بشارہ، اور اسی پر اکتفا ہوا انذار پر، اور بشارت خوشخبری کا ذکر نہیں آیا، لأنہ اوقع فی القلب باشد تاثیر فی النفس، اس لیے کہ یہ قلب میں زیادہ وقعت رکھنے والا اور نفس میں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ من حیث ان دفع الضرر اہم من جلب النفع، اس لحاظ سے کہ ضرر کا دفعیہ یہ نفع کے لانے سے اہم ہوتا ہے۔ تو جب یہ انذار جو دفع ضرر کے معنی کو بتا رہا ہے کہ عقاب سے بچانے کے معنی کو، تو جب یہ انذار ان میں کارگر نہیں ہوگا تو بشارت بدرجہ اولا کارگر نہیں ہوگی۔ اب یہاں قرات کا بیان ہے۔ انذرتا یہ اکرمتا کے وزن پر فعل ہے، اور اے استفہام کا ہے، حمزہ استفہام ہے۔ اب دو حمزہ جمع ہو گئے، اے انذرتا، تو اب یہ دونوں تحقیق کے ساتھ ادا ہوں گے، اے انذرتا، یا یہ ہے کہ دوسرے میں تسہیل ہوگی۔ تسہیل کا مطلب کہ حمزہ کو حمزہ اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یا اس کے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے درمیان پڑھنا۔ تو یہاں تو ماقبل پر بھی فتح ہے اور حمزہ پر بھی فتح ہے، تو حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان پڑھنا یہ تسہیل ہے، جس کو بین بین کہتے ہیں۔ تو یہ دو صورت ہوئی کہ انذرتے میں دونوں حمزہ کی تحقیق ہوگی، یا یہ ہے کہ تسہیل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ قرات ہے کہ دونوں حمزہ کے بیچ میں الف آئے، آ انذرتا، اور دوسرا حمزہ کو الف سے بدل کر کے انذرتا، اور علیہم انذرتا، تو یہ انذرتا جو حمزہ ہے اس کی حرکت دے دی جائے میم کو، اور حمزہ کو حذف کر دیا جائے قذف لہا کے قاعدے سے، تو علیہما انذرتا ہو جائے گا۔ ان قراتوں کو بیان کیا ہے۔
وقرأ انذرتہم بتحقیق الحمزتین، اور انذرتہم دونوں حمزہ کی تحقیق کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ یہ تینوں قراء کوفہ، امام عاصم علی کسائی اور امام حمزہ کی قرأت ہے، اور ابن ذکوان عن ابن عامر شامی۔ بتخفیف الثانیۃ بین بین وقلبها الفن، اور دوسرے حمزہ کی تخفیف بین بین یعنی حمزہ کو حمزہ اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھنا، تب ہو جائے گا انذرتا۔ یہ ورش جو امام نافع کے راوی ہیں ان کی قرأت ہے بغدادیوں کی روایت سے، اور الف سے بدل کر کے پڑھنا یعنی انذرتا، دو سے حمزہ کو الف کر دیں تو انذرتا ہو جائے گا۔ یہ بھی ورش کی قرأت ہے مصریوں کی روایت میں۔ اب اس دوسری پر اعتراض ہے کہ انذرتا میں دوسرا حمزہ جو ہے وہ متحرک ہے، حمزہ متحرکہ کو الف سے بدلا نہیں جاتا، حمزہ ساکنہ کو تو بدلا جاتا ہے، جیسے راسن ہے، یاتے ہے، تاتے ہے، تو اس کو الف سے بدل کر کے راس یاتے تاتے یہ تو ہوتا ہے کہ حمزہ ساکن ہو معقل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدل لیا جاتا ہے، لیکن حمزہ خود متحرک ہو تو اس سے الف سے بدلنا اس کا قاعدہ نہیں ہے، تو یہ لحن ہے، اس لیے کہ حمزہ متحرکہ یہ الف سے بدلا نہیں جاتا ہے۔ اس پر اعتراض ہے کہ یہ فصحاء کی زبان میں وارد ہے، جیسے لا حناکل مرتا بولتے ہیں، حنا ہنا وہ خوشگوار ہونا، تو اسی سے حنا ہے، لیکن حمزہ کو الف سے بدل کر کے لا حناکل مرتا چارہ تمہیں خوشگوار نہ ہو، متحرکہ کو الف سے بدل کر بولتے ہیں۔ ایسی شاعر نے کہا سالت حذیل رسول اللہ فاحشتن، بنی حذیل نے رسول اللہ سے فاحشہ کا مطالبہ کیا، تو اب یہاں سالت ہے اس کو سالت کر دیا، تو اس سے معلوم ہے کہ کلام فصحا میں حمزہ متحرکہ کو الف سے بدل کر کے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى جَمْعِ السَّاكِنَيْنِ عَلَى غَيْرِ حَدٍّ، انذرتا میں الف ساکن ہوگا، اس کے بعد والا نون بھی ساکن ہوگا، اور یہ اجتماع ساکن علی غیر حدی ہے۔ علی حدی یہ ہوتا ہے کہ دوسرا ساکن مشدد ہو، جیسے ضالین، حاجہ میں الف ساکن اس کے بعد والا ساکن وہ مشدد ہے، حجہ واو ساکن اس کے بعد والا ساکن مشدد ہے، تو یہ اجتماع ساکن علی حدی ہوتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن دوسرا ساکن مشدد نہ ہو تو یہ ناجائز ہے۔ تو یہاں انذرتہم میں دوسرا ساکن غیر مشدد ہے، لہذا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس پر کہا گیا کہ یہ بصریوں کا مذہب ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ سارے عرب کا یہ مذہب ہو، دوسروں کا یہ جائز ہے۔ علاوہ اس کے جو انذرتہم پڑھتے ہیں تو میں الف کو بڑھاتے ہیں تاکہ ایک زبان کو قرار حاصل ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسرا ساکن ادا ہو۔ اب یہ اعتراض ہے قرأت متواترہ میں، اس پر یہ کہا گیا کہ یہ قرأت متواترہ ایک تو وہ ہوتی ہے کہ لفظ کے بارے میں، جوہر لفظ میں جیسے ملک اور مالک دونوں قرأت متواترہ ہے، اور ایک یہ کہ طریقۂ ادا میں ہو، تو یہ ایک طریقۂ ادا ہے کہ کس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا، تخفیف کے ساتھ انذرتا، یا یہ کہ حمزہ کو الف سے بدل کر کے انذرتا۔ تو لہجہ اور طریقۂ ادا میں یہ فرق ہے، یہ اس کا متواتر ہونا ضروری نہیں۔ ہاں جوہر لفظ میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ متواتر ہوتا ہے، اور طریقۂ ادا میں یہ فرق ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ متواتر ہو، یہ اس قبیل سے ہے۔ چوتھی قرأت بتوسیط الف بینہما محققتین، ان دونوں کے درمیان ایک الف کو رکھنا اس طرح سے کہ دونوں اس حالت میں کہ دونوں محقق ہوں، تحقیق کے ساتھ ہوں۔ انذرتا، تو انذرتا میں دونوں حمزہ تحقیق کے ساتھ ہوئے، بیچ میں ایک الف آیا۔ پانچویں وبی توسیطھا والثانیۃ بین بین، بیچ میں الف لا کر کے اس حالت میں کہ دوسرا حمزہ بین بین ہو، انذرتا یعنی دوسرا حمزہ میں تحقیق کے ساتھ انذرتا نہ کہیں بلکہ اس میں تصحیل کر دیں انذرتا، تو یہ پانچویں قرأت ہوئی کہ بیچ میں الف بھی ہو اور دوسرے کی تصحیل ہو۔ وبحذف الاستفہامیہ، اور حمزہ استفہام یہ پہلا ہے انذرتا میں، اس کو حذف کر کے خالی انذرتا لم تنذر،
یہ قرأت شاذہ ابن محسن کی. اور ساتویں بحذفها و القاء حرکتها علی الساکن قبلها، اس حمزہ کو یعنی حمزہ استفہامیہ کو حذف کر کے اور اس کی حرکت اس کے ماقبل کے ساکن کو دے کر کے. تو یہ قد افلح کے قاعدے سے کہ حمزہ کی حرکت میم کو دے دی اور حمزہ کو گرا دیا تو علیہم انذرتہم ہو جائے گا. یہ بھی شاذہ ہے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ جملہ ترکیب میں کیا واقع ہے؟ تو اس کو کہا کہ یہ جملہ مفسرہ ہے، کیونکہ اس سے ماقبل جو ہے وہ مجمل ہے اس امر میں جس میں کی برابری ہے، تو اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے. جو کہا گیا کہ ان کے لیے انذار عدم انذار برابر ہے، تو برابر ہونے کیا مطلب، یعنی کارگر ہے کہ نہیں ہے، نفع بخش ہے یا نہیں ہے. تو اس میں مجمل ہے، انجام کیا ہے وہ ظاہر کر دیا گیا کہ برابر اس لحاظ سے کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اجمال کی وجہ سے لا یؤمنون جملہ تفسیریہ ہوا، یا یہ کہ حال مؤکدہ ہو، یعنی سواؤن سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے اجمالاً. اب اس کی تاکید کر رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے لا یؤمنون والا جملہ. تو یہ حال مؤکدہ سے حال مؤکدہ اصطلاحی مراد نہیں، جیسے زید ابو کا عطوفاً، کہ وہ تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور اس کے بعد والا حال کی صورت میں آتا ہے تاکید ہو کر کے. مطلق تاکید کا مطلب حاصل ہوتا ہے یہاں، یا یہ کہ اس سے بدل ہو، یعنی سواؤن والے جملے سے یہ بدل ہو، یا یہ کہ یہی ان کی خبر ہو. لا یؤمنون الذین کفروا ان کا اسم، لا یؤمنون یہ خبر، اور اس سے پہلے والا جملہ سواؤن علیہم والا یہ جملہ معترضہ ہو، اس کے بیان کے ساتھ جو حکم کی علت ہے، یعنی حکم کر دیا گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے لیے انذار عدم انذار برابر ہے. تو یہ اس کی دلیل انی ہوئی. ایمان نہ لانا ان کا اس لیے ہے کہ انذار عدم انذار ان کے لیے برابر ہے، یعنی انذار ان میں کارگر نہیں ہے. جو کارگر نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور دلیل لمی یعنی جو واقع میں اور ذہن دونوں میں علت ہو، وہ آگے ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کہ ان سے قبول حق کی استعداد سلب کر لی گئی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اور یہاں پر جو بتا رہے ہیں کہ لا یؤمنون یہ ان کی خبر ہو جائے اور ماقبل جو ہے وہ اس کی علت کا بیان ہو گیا کہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، اس لیے کہ انذار برابر ہے. تو یہ ذہن کے لحاظ سے ہے کہ جب کسی میں انذار کارگر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا. یہاں تک ہو گیا. اب اس سے بعض اشاعرہ نے استدلال کیا ہے کہ تکلیف مالا اطاق جائز ہے. مالا اطاق تین طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ممتنع بالذات ہو مطلقاً، جیسے جمع ضدین، تو یہ قدرت رب کے لحاظ سے اور قدرت عبد کے لحاظ سے یہ ممتنع اور محال ہے. اور ایک یہ خاص بندے کی قدرت کے لحاظ سے ممتنع ہو، جیسے خلق اجسام، جسم کو بغیر مادے کے بنانا، تو یہ بندے کے لحاظ سے محال ہے، اور قدرت رب کے لحاظ سے ہمیشہ واقع ہے. یہ دو قسمیں ہو گئیں. تیسری یہ ہے کہ عادتاً محال ہو، جیسے ہوا میں پرواز کرنا، پانی میں چلنا، تو کثیر مسافت کو قلیل وقت میں طے کر لینا، تو یہ سب عادتاً محال ہے، اور عقلاً یہ محال نہیں ہے. تو معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں قسم مالا اطاق کی تینوں قسموں کی تکلیف واقع نہیں ہے، چاہے وہ مطلقاً محال ہو، چاہے بندے کے لحاظ سے محال ہو، چاہے عادتاً محال ہو. اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ سبھی کی تکلیف جائز ہے. جائز کا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ہمیں کوئی مکلف بنائے اگرچہ وہ محال ہی ہو. اور ماتریدیہ کا مسلک درمیانی ہے کہ جو عادتاً محال ہے اس کی تکلیف تو ہو سکتی ہے، لیکن جو بذات محال ہے، چاہے مطلقاً چاہے خاص بندے کے لحاظ سے، اس کی تکلیف نہیں کہ آبس لازم ہے. جب وہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اس کا حکم کہ تم اس کی بجاوری کرو یہ بیکار ہے. اس لیے ماتریدیہ کے نزدیک جو ممتنع بالذات ہے مطلقاً، یا ممتنع بالذات ہے خاص قدرت عبد کے لحاظ سے، اس کی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے.
اب واقع ہے کہ نہیں ہے تو اس پر اتفاق ہے کہ کسی بھی مالا اطاق کی تکلیف واقع نہیں، اشاعرہ بھی کہتے ہیں. قرآن میں جو ان اللہ لا یکلف نفسا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یہ واقعی کا بیان ہے، یعنی اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، یہ نہیں تکلیف دے نہیں سکتا. تو واقع میں تو یہی ہے کہ کسی ایسے امر کا مکلف نہیں بنایا جو اس کی طاقت سے باہر ہو. ایسی لا نکلف آیا ہے کہ ہم کسی کو ایسے امر کا مکلف نہیں بناتے ہیں جو اس کی طاقت سے باہر. تو یہ واقع کو بتاتا ہے. تو اشاعرہ بھی اس کے قائل ہیں کہ کسی ایسے امر کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے جو بندے کی قدرت سے باہر ہو. ہاں عقلاً اس کا جواز ہے کہ نہیں ہے، اسی میں اختلاف ہے. اب بعض اس کے قائل ہیں کہ ایسے امر کا مکلف بنایا بھی گیا ہے، نہیں واقع بھی ہے، تو وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں. ورنہ عام اشاعرہ کا مذہب یہ ہے کہ واقع ایسا نہیں ہے. وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ کچھ خاص کفار کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر بھی ان کو ایمان کا مکلف بنایا گیا، کیونکہ ایمان کی دعوت جو ہے سب کے لیے عام ہے اور سب سے مطالبہ ہے کہ ایمان لاؤ. تو ایک تو ان کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر بھی ان کو ایمان کا مکلف بنایا گیا، ان سے ایمان کا مطالبہ کیا گیا. تو اگر وہ ایمان لاتے تو خبر الہی کا قاضی ہونا لازم آتا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، فرمایا گیا وہ ایمان لے آئے تو خبر کا کذب لازم آتا. اور جو چیز کذب الہی کو مستلزم ہو وہ محال ہوگی، اس لیے کہ کذب الہی محال ہے. دوسرے کی جمعی ضدین لازم آئے گا کہ جب وہ ایمان لائیں گے تو ساری ہی باتوں پر ایمان لائیں گے، اور ساری باتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ان کا ایمان لانا اور نہ ایمان لانا دونوں جمع ہوگا، اور یہ اجتماعی ضدین ہیں. تو یہ آیت اس میں سے ہے جس سے استدلال کیا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ مالا اطاق کی تکلیف جائز ہے بلکہ واقع ہے. وہ کیسے استدلال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر ان کو ایمان کا حکم دیا. تو اگر وہ ایمان لاتے تو اس کی خبر کذب میں بدل جاتی، اور خبر الہی کا کذب محال ہے، لہٰذا ان کا ایمان محال. تو محال کا ان کو مکلف بنایا گیا، اور محال کا مکلف بنایا گیا تو تکلیف مالا اطاق ہوئی. ایک دوسرے کی شامل ایمانہم الایمان بانہم لا یؤمنون، یہ وہ ایمان لائیں گے تو سارے باتوں پر ایمان لائیں گے، ان باتوں میں یہ لا یؤمنون بھی ہے. تو ان کا ایمان لانا اس بات کے ایمان پر بھی شامل ہوگا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ادھر اور جب ایمان نہیں لائیں گے تو یہ واقع میں لا یؤمنون ہوگا، اور ادھر ایمان بھی ہوگا، تبھی تو ان کا ایمان لانا صحیح ہوگا. تو ایمان اور آدمی ایمان دونوں جمع ہوں گے، اجتماعی ضدین ہوگا، یہ بھی محال ہے، جو اس کو مستلزم وہ محال ہوگا. تو محال کا یہاں مکلف بنایا گیا ہے. اب اس کا جواب دیا کہ محال بالذات کس کو کہتے ہیں؟ ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے جو نہ ہو سکے اس کو محال بالذات کہتے ہیں، اور جو ذات کی طرف ہو کر کے اس کا نہ وجود ضروری ہو نہ عدم ضروری ہو ممکن ہے. اور ذات کی طرف نظر کرتی ہے جس کا وجود ضروری ہو واجب بالذات. یہ تین مفہوم ہے: واجب بالذات، ممتنع بالذات اور ممکن بالذات. تو نفس ذات پر جب نظر کی جائے اور وجود ضروری ہو تو یہ واجب ہے، اور نفس ذات پر نظر کی جائے اور اس کا وجود نہ ہو سکے تو وہ ممتنع ہے، اور نفس ذات کے لحاظ سے وجود عدم دونوں ہو سکتا ہے تو وہ ممکن ہے. اب یہ کفار کا جو ایمان ہے یہ ذات کے لحاظ سے امر ممکن ہے، جس کے بارے میں بھی کہا گیا ہو، کیونکہ سارے انسانوں کا ایمان لانا یہ امر ممکن ہے، تو یہ ممکن بھی ذات ہے. اب اللہ نے ان کے بارے میں خبر دے دی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ ممکن بالذات ہی رہے گا، زیادہ زیادہ ممتنع بالغیر ہو جائے گا، یعنی خبر الہی کی وجہ سے وہ ممتنع ہو گیا. تو خبر الہی کی وجہ سے کوئی امر ممتنع ہو جائے وہ الگ چیز ہے، اور ذات کے لحاظ سے ممتنع وہ الگ چیز ہے. تو ہمارا کلام تو اس میں ہے کہ جو ذات کے لحاظ سے ممتنع ہے اس کی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے، اور بالاتفاق اس کی تکلیف واقع نہیں ہے. تو ان کا ایمان کوئی ممتنع نہیں ہے بلکہ ممکن بالذات ہے. اور ممتنع بالغیر یا واجب بالغیر تو کوئی بھی امر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ فلاں کام جیسے عالم کا وجود ہوگا تو اس کا وجود واجب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ عالم فنا ہوگا تو اس کا باقی رہنا یہ ممتنع ہو گیا.
کیونکہ علم الہی میں یہ ہے کہ فنا ہوگا، خبر الہی میں ہے کہ فنا ہوگا، تو اب خبر الہی کی وجہ سے یہ ممتنع ہو گیا. لیکن ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے تو ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ممکن ہے. جو بھی خبر الہی کی وجہ سے ممتنع ہوگا یا واجب ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جو کچھ استحالہ لازم آ رہا ہے تو خبر کی بنیاد پر لازم آ رہا ہے، ذات کی وجہ سے نہیں، کہ ذات کی وجہ سے تو تمام کفار کا ایمان اپنی جگہ ممکن ہے. اور جب ممکن ہے تو اسی ممکن ہی کا مکلف بنایا گیا کہ ایک امر ممکن ہے ہر ایک کا ایمان لانا اور ہر ایک سے ایمان لانے کا مطالبہ ہے، تو کسی محال کا مکلف بنانا ہوا ہی نہیں. اسی کا جواب دیا ہے مصنف نے کہ حق تو یہ ہے کہ تکلیف بالممتنع، چونکہ اشری ہیں اس لیے ان کا کہ ممتنع بذات کا مکلف بنانا اگرچہ عقلاً جائز ہے، وہ اس لحاظ سے کہ احکام کسی غرض کو نہیں چاہتے، خاص طور سے بجاوری، یعنی مکلف بنایا جائے اور بجاوری مقصود یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ واقع نہیں ہے، یعنی کسی محال بذات کا مکلف بنانا یہ واقع نہیں ہے. استقراء اور چھانبین کی وجہ سے کہ جتنے احکام بھی ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو ممتنع بذات ہو. اب رہ گیا خبر دینے کی وجہ سے کہ خبر دی اللہ نے ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ ممتنع بالغیر ہوا. اپنی ذات میں تو ممکن تھا، یعنی ہر ایک کا ایمان لانا اپنی جگہ ممکن ہے اور اسی ممکن کا ان کو مکلف بنایا گیا ہے. اور خبر دینے کی وجہ سے وہ امکان ذاتی سے امتناع ذاتی کی طرف منقلب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حقیقت جس کی امکان ہو وہ حقیقت کے لحاظ سے ممتنع یا واجب نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تو سارے ہی امور ہیں کہ علم الہی میں زیدی کے متعلق ہے کہ وہ پیدا ہوگا نہیں ہوگا، عالم فنا ہوگا باقی رہے گا. تو علم الہی میں کوئی ایک ہے، اب علم الہی میں یہ ہے کہ فنا ہوگا، تو اب اس کی وجہ سے بقا یہ یعنی ہمیشہ باقی رہنا یہ ممتنع ہوا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو باقی رکھنے پہ قدرت نہیں ہے اور مقدور نہیں، یہ نہیں ثابت ہوتا ہے. والاخبار بوقوع شیء عدمی، اور کسی چیز کے واقع ہونا یا نہ ہونے کی خبر دینا اس کے اوپر قدرت کی نفی نہیں کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا خبر دینا اس کے بارے میں یہ وہ کرے گا، جیسے کہ فلاں کو جنت میں داخل کرے گا تو اب نہ داخل کرنے کی قدرت سلب نہیں ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا خبر دینا اس کے بارے میں جو وہ کرے گا یا بندہ کرے گا اپنے اختیار سے، تو اپنے اختیار سے رب تعالیٰ عالم کو فنا کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی رکھنے کی قدرت ختم ہو گئی اور باقی رہنا یہ بھی ذات ممتنع ہو گیا. تو ذات کے لحاظ سے تو بقا فنا دونوں ممکن ہے. اب خبر دے دی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف کی قدرت ہی نہیں رہی ہے، وہ ممکنات سے باہر ہو گیا. اور کسی چیز کے واقع ہونے یا نہ ہونے کی خبر دینا یہ اس کے اوپر قدرت کو ختم نہیں کرتا ہے، جیسے کہ باری تعالیٰ کا اس کے بارے میں خبر دینا جس کو خود وہ کرے گا یا بندہ اپنے اختیار سے کرے گا. تو اسی طرح سے اب ان کے بارے میں ان کے ایمان کو بالذات دیکھا جائے، تمام کفار کے ایمان بالذات ممکن ہے. آپ خبر دے دی کچھ شخصوں کے بارے میں کہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ ممکن ذاتی سے پلٹ کر کے ممتنع ذاتی نہیں ہو جاتا ہے، وہ اپنے حال ہی پر رہے گا. زیادہ سے زیادہ یہ کہ خبر کی وجہ سے ممتنع بالغیر ہوگا، تو کوئی بھی ممکن ممتنع بالغیر ہو سکتا ہے یا واجب بالغیر ہو سکتا ہے. اب یہ بیان کیا ہے، زیادہ ہو گیا کیا، کہ جب یہ ہے کہ انذار عدم انذار ان کے لیے برابر ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب کو دعوت دینے کا فائدہ کیا ہوا. تو اس کو کہا ہے کہ انذار کا فائدہ اس یقین کے بعد کہ یہ کارگر نہیں ہے، نفع بخش نہیں، لا ينجعو معنی لا ينجع. اس کا فائدہ کیا ہے؟ الزام الحجہ. فائدہ تو یہ مبدا ہے، الزام یہ خبر ہے. اسی پر تو حیاضت و حاضر یفوز وزن جمع کرنا، حیاضہ مصدر حفاظت کے وزن پر. تو یہ جاننے کے بعد کہ انذار کارگر نہیں ہوگا، انذار کا فائدہ ہے حجت کو لازم کر دینا، کہ کوئی یہ نہ کرے کہ ما جانا من نذیر، کہ کوئی ہمارے پاس ڈر سلانے والا نہیں آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا تبلیغ کی فضیلت کو حاصل کر لینا، کہ حضور نے دعوت دی، جو دعوت کا ثواب اور اس کی فضیلت ان کو حاصل ہو گئی. یہ دو فائدے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ان کے اوپر حجت لازم ہوگی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا. دوسرے کہ انذار اور دعوت کا
فائدہ حضور کو ضرور حاصل ہوگا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا سواؤن علیہم، یعنی ان پر انذار اور عدم انذار برابر ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ سواؤن علیکا، کیونکہ حضور کے لیے تو انذار بہرحال مفید ہوگا۔ جیسے کہ بت پرستوں سے فرمایا سواؤن علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم پر برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس تقدیر پر کہ آیت سے مراد الذین سے مراد کچھ معین اشخاص ہوں، تو اس میں غیب کی خبر ہوئی اس کے مطابق جیسا کہ وہ واقع میں ہے، کیونکہ جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے وہ واقع میں بھی ایمان نہیں لائے، تو جیسا قرآن نے بتایا ویسے ہی واقع ہوا۔ تو اس آیت میں غیب کی خبر ہے، علامہ ہوا اس کے مطابق جو جیسا کہ واقع میں ہے۔ اگر موصول الذین سے مراد کچھ معین اشخاص ہوں تو یہ آیت معجزات میں سے ہے۔